الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم ڈولفن مچھلی کے بارے میں سنیں گے۔ اس کو عربی میں الدلفین بھی کہا جاتا ہے۔ الدلفین یہ مچھلی کی طرح کا ایک دریائی جانور ہے جو سمندر میں ڈوبنے والے کو بچاتی ہے اور اس کو اپنی تیرنے میں مدد دیتی ہے، اس لیے اسے الدلفین کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دریائی خنزیر ہے اور یہ ڈوبنے والے کو بچاتا ہے۔ یہ مچھلی مصر کے دریا یا دریائے نیل کے اس حصے میں جہاں سمندر ہے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ جب دریا کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تو یہ مچھلی پانی کے سہارے دریائے نیل میں آ جاتی ہے۔ اس کی حیت اس مشک جو ہوتا ہے اس کی طرح ہوتی ہے جو ہوا کے ذریعے پھیلا دی گئی ہو۔ اس مچھلی کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ بحری جانوروں میں سے کوئی ایسا جانور نہیں جس کے پھیپھڑے ہوں، اس واسطے اس کے اندر تنفس کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی ڈوبنے والا خوش قسمت آدمی اس مچھلی کو مل جائے تو ڈوبنے والے کو بچانے کے لیے اس مچھلی سے زیادہ طاقتور اور کوئی ذریعہ نہیں، کیونکہ یہ مچھلی اس کو خشکی تک پہنچا دیتی ہے اور یہ ڈوبنے والے کو بچا لیتی ہے۔ یہ مچھلی کسی کو بھی تکلیف نہیں دیتی اور یہ صرف مچھلیاں کھاتی ہے۔ بعض اوقات یہ پانی کے اوپر اس حالت میں آتی ہے کہ جیسے وہ مردہ ہے۔ یہ مچھلی بچے دیتی ہے۔ اس مچھلی کو انسان اور اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ جب کوئی شکاری اس مچھلی کو پکڑ لیتا ہے تو اس جیسی اور مچھلیاں شکاری سے لڑنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اگر یہ مچھلی پانی کے نیچے کچھ دیر تک کھڑی رہے تو اس کا سانس رک جاتا ہے، یہ سانس لینے کے لیے تیزی سے اوپر آ جاتی ہے، اور اس دوران اس کے سامنے کوئی کشتی آ جائے تو یہ اس زور سے اچھلتی ہے کہ کشتی کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس مچھلی کا نر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مچھلی عام مچھلیوں کی طرح حلال ہے۔ دلفین کے بہت سے خواص ہیں۔ اگر اس کی چربی کو لوہے میں پگھلا کر کان میں ڈالا جائے تو یہ بہرے پن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا گوشت ٹھنڈا ہوتا ہے اور دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اگر اس کے دانت کو بچوں کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ نہیں ڈرتے۔ اس کی چربی جوڑوں کے درد کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر اس کی چربی اور پارا کو آگ میں پگھلا کر کسی عورت کے چہرے پر لیپ دیا جائے تو اس کا شوہر اس سے محبت کرنے لگے گا، اس کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ اگر اس کے داہنے کلے کو 7 دن تک عرق گلاب میں ڈال کر کسی آدمی کے چہرے پر لیپ دیا جائے تو تمام لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے، اور اس کے بائیں کلے کی تاثیر اس کے برعکس ہے۔ الدولفن کے بارے میں جیسا کہ ہم سن رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب میں جو ہے نا ڈولفن دیکھی، جس کو عربی میں الدولفن بھی کہا جاتا ہے، کہ اس کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر جو مگرمچھ کی ہے اس ڈولفن کی ہے۔ بعض اوقات اس مچھلی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر زیادہ تر بارش سے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس مچھلی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر مکر و فریب، چوری اور غیبت وغیرہ سے دی جاتی ہے۔ مقدسی نے کہا ہے کہ جو شخص ڈرتا ہو اگر وہ اس مچھلی کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کا ڈر دور ہو جائے گا، اور یہ تعبیر اس واسطے دی جاتی ہے کہ یہ مچھلی ڈوبنے والے کو بچاتی ہے۔ ہر وہ حیوان جس کو جاگتے ہوئے دیکھنے سے ڈر لگتا ہو، جس طرح کے مگرمچھ اور اس قسم کے دوسرے حیوان، تو اگر کسی نے خواب میں ایسے جانور کو پانی سے باہر دیکھا تو دشمن کی طرف اشارہ ہے جس سے نقصان نہ ہو، کیونکہ اس کی قوت اور گرفت پانی کے اندر ہے، اور جب وہ پانی سے باہر آ گیا تو اس کی قوت اور گرفت ختم ہو گئی۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔